الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلسلہ دروس آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے متفرق طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کچھ واقعات کو ملاحظہ کیا کہ جو صحیح سند واقعات تھے یا ان میں سے اکثر بیشتر صحیح سند تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی سے ہم نے بعض چیزوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے رہن سہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے کہ ہم اپنے رہن سہن میں موقف کو اختیار کرنے کے اعتبار سے، فکر، افکار، نظریات، ہر اعتبار سے رسول اللہ کی زندگی میں ڈھالیں اپنے آپ کو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھوڑ کے دین پڑھنا گویا کہ دین کو اختیار نہ کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اطاعت کا معیار رسول اللہ کو قرار دیا، محبت کا معیار رسول اللہ کو قرار دیا، دین لینے کا معیار قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی فرماتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے اقوال، ان کی احادیث، ان کا کلام، ان کی زندگی، ان کی سنت، وہ سب ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچے تو وہ قبول ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے رسول اللہ اصل و اساس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے بعض زندگی کے جوانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاحظہ کیے کہ جس میں ان کے گفتگو کا انداز، ان کے ملنے کا انداز، پسند ناپسند، ان چیزوں کو صحیح سند روایات سے دیکھا، اور اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اب ہم چند موضوعات کے تحت تیزی سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم بعض موضوعات دیکھ چکے ہیں جو انسانی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں موقف اختیار کرنا دو میں سے ایک ہی موقف اختیار کر سکتا ہے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا موقف اختیار کرے یا ان کے مخالف موقف اختیار کرے۔ مثلا غربت اور فقر میں کیا کرے؟ اب اس مرحلے میں انسان کے پاس ایک معاشرتی تعلیم ہے، وہ ممکن ہے مکس ہو، ممکن ہے کاملاً اسلام سے دور ہو۔ اکثر بیشتر ہمارے معاشرے میں مخلوط قسم کے احکام اور مخلوط قسم کے نظریات ہیں۔ غربت اور فقر میں کچھ اسلامی اور بقیہ غیر اسلامی مخلوط کر کے روشیں، طور طریقے، نظریات، افکار وہ معاشرے میں حاکم ہیں، اور ایک بندہ جس نے ان موضوعات کی تحقیق نہیں کی ہوتی وہ چار ناچار معاشرے کے مطابق ہی چلتا ہے، چاہے وہ عالم دین بن جائے یا عالم دین نہ بنے، یا دینی دنیا سے بالکل تعلق نہ بھی رکھتے ہو، اس کے سوچنے کا انداز اور اس کے زندگی بسر کرنے کا انداز عوامانہ رہتا ہے۔ مثلا یہ طرز زندگی عوامی طرز زندگی ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے لیے پیسہ اکٹھا کرنا چاہیں، جیسے آپ عزت و شہرت اپنی بنانا چاہیں، اہل ہیں یا نہیں ہیں، آپ اپنے طور پہ کام کریں، یہ عوامانہ ایک طرز زندگی ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل دینی طرز زندگی وہ معیارات کے اوپر ہوتی ہے۔ معیار موجود ہے تو ٹھیک ہے، معیار موجود نہیں ہے تو درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر استاد کے درس میں بھی شرکت نہیں کیا کرتے تھے، وہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ یہ مضمون میرے لیے کوئی نفع بخش ہے یا نہیں، نمبر دو یہ استاد اس کو پڑھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شدید غربت کا وقت کاٹا ہے، بہت شدید، یہاں تک کہ خود اپنا واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی مدرسے فیضیہ میں یا اس طرح مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، تو وہ دوپہر کے وقت کیونکہ وہ کھانا چڑھا کے چلے جایا کرتے تھے اور دوپہر کو آ کے کھا لیتے تھے جیسا تیسا ہوتا، تو ایک دن آئے تو روٹی نہیں تھی ان کے پاس، تو انہوں نے ان کے بھائی بھی ساتھ ہی ادھر ہوتے تھے اور دوست یا بھائی تھے، کہا کہ نیچے استاد وہ حوض کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ مدارس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا اپنا ایک تعمیراتی کلچر، اسلامی کلچر ہے کہ مدرسہ بنایا جاتا ہے، اس کے درمیان میں ایک حوض عموماً ہوتا ہے۔ آج کل کی نئی تعمیرات جدا ہو گئی ہیں،
بہرحال وہ حوض کے گرد چکر کاٹ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ان سے ادھار لے آؤ اور کہو کہ کل میں واپس کر دوں گا۔ تو کہا کہ میں تو نہیں ان سے مانگ سکتا، پہلے بھی ہم نے ان سے ایک دفعہ درخواست کی تھی میں نے، تو آپ خود ہی جائیں۔ تو شہید کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، تو استاد کے پاس پہلے گپ شپ تھوڑی سی لگائی، پھر کہا کہ آج کے دن جو دوپہر کا ٹائم ہے، کیونکہ تپتی دوپہر تھی، کہا کہ اگر آپ کے پاس روٹی کے حساب سے کوئی اگر رقم ہو تو اتنی مقدار قرض کے طور پہ مجھے دے دیں، کل لوٹا دوں گا۔ تو استاد تھوڑے مسکرائے اور اس کے بعد کہنے لگے میں بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ چکر کاٹ رہا ہوں، اگر میرے پاس ہوتے تو میں بھی یہ چکر نہ کاٹتا۔ لیکن اس کے باوجود شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے دینی چیزوں کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ قرآن انہوں نے کبھی پیسوں پہ نہیں پڑھایا، قرآن کے ذریعے سے کبھی انہوں نے اپنی شہرت نہیں بنوائی، مجالس کے ذریعے سے خطابت کر کے پیسے نہیں انہوں نے کمائے، اس طرح اور اسی طرح بقیہ ہمارے علماء ہیں۔ یہ ایک روش ہے، کیا فیصلہ کریں؟ شدید غربت ہے، کر سکتے ہیں کوئی ٹیوشنیں پڑھا کے، کر سکتے ہیں اپنی پبلسٹی طریقوں سے، دیگر طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ عوامانہ طریقہ تو یہ ہے، ہمارے تو آج دینی دنیا میں بہت ہی عوامانہ نظریات نظر آتے ہیں، کیونکہ نظریے پہ انسان جیتا ہے۔ معاشرے نے ہر ایک کے نفس کے اندر نظریات بنائے ہوئے ہیں، وہ دینی نظریات کو معلومات کے طور پہ لے لیتا ہے، عملی طور پہ اپنے آپ کو معاشرے کے ہی تحت رکھتا ہے۔ اگر قدرت کا موقع ملے فوراً جھپٹ لے گا، حاکم بن جائے گا، قدرت اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ عام ادھر ہی بہت سارے ایسے مسائل اور واقعات موجود ہیں قم کی سرزمین پہ ہی۔ تو خلاصہ کلام یہ معیارات ہمیں دیتی ہیں زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے جئیں، کیسے قدم اٹھائیں، کس طرح سے مقابلہ کریں، کیا اس وقت کریں کہ جب یہ حالات طاری ہوتے ہیں، غضب کے عالم میں کیا کریں، فقر کے عالم میں کیا کریں، کس چیز کو ترجیح دیں، کس طریقے سے صبر کریں، یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ لہذا اس زندگی کے معیارات کا اثر انسان کی شخصیت پہ بہت گہرا پڑتا ہے۔ جو جوانی میں معیارات کے تحت زندگی بسر نہیں کر سکتا، کیونکہ جوانی بھرپور توانائی کا نام ہے، یہ توانائی جب چھنتی ہے تو تب بھی پتہ لگتا ہے، اس سے پہلے نہیں جوان کو سمجھایا جا سکتا کہ جوانی کی قیمت کیا ہے۔ جب جوانی ہاتھ سے جانا شروع ہو جائے یا مکمل چلی جائے تو تب اسے پتہ لگتا ہے کہ ہاں جوانی تھی کیا، اس سے پہلے اصلاً اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں یہی بس کہا جا سکتا ہے کہ جوانی میں انسان کے پاس اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، بھرپور اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، تمام اعضاء و جوارح اس کے سالم اور جاذبیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی پوری توانائی خرچ کر کے کچھ حاصل کر سکتا ہے روح کے اندر۔ اگر اس نے اپنی روح میں کچھ حاصل نہیں کیا، مثلا شروع میں ہی معیارات غلط اس نے بنا کے زندگی بسر کر دی، وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، مثلا اس نے ممبر کے ذریعے پیسہ کمانا شروع کر دیا اور شہرت بنانا شروع کر دی، یا قرآن کے ذریعے سے پیسہ کمانا شروع کر دیا یا شہرت بنانا شروع کر دی، سال ہا سال وہ اس کے اوپر لگا رہا اور سمجھتا رہا کہ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، وہ ایک مجرم صفت انسان بنے گا، کیونکہ ریاضت اس نے کی، ملکہ جرم حاصل کر لے گا۔ اگر اس کی بجائے وہ اپنے لیے معیار حقیقی رکھتا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قدم اٹھاتا، روش صالحین کے اوپر چلتا جو علماء اعلام نے ہمارے لیے دی ہیں، وہ اپنی روح کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغات انسان کرے ہی نہ، تبلیغات کو اپنے لیے اس طرح سے رکھے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں علماء میں رائج ہے، ان رائج طریقوں سے۔ مثال کے طور پہ اگر ابتدائی طالب علم ہے تو وہ خود حجت الاسلام والمسلمین نہ بن جائے، اپنے آپ کو کسی عالم کے ماتحت قرار دے، اپنے آپ کو کسی استاد کے ماتحت قرار دے، مشاور کے ماتحت قرار دے۔ اگر اس نے کوئی مراحل علمی طے کر لیے ہیں، مثلا لمحہ پار کر لی ہے، لمحہ ہمارے ہاں ایک معیار سمجھا جاتا ہے تبلیغات میں، تو وہ وظائف جا کے انجام دیتا ہے، اس وقت بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے، اس کے اوپر علماء موجود ہیں، اس کے اوپر رہنما موجود ہیں، ان سے وہ کسب رہنمائی حاصل کرے اور پھر ایک قدم مناسب اٹھائے۔ بہرحال اس میں تشریحات ہیں، تفصیلات ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیارات کو حاصل کریں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگانی کو پڑھ لیں اور معیارات حاصل نہ کریں تو یقین جان لیں کہ یہ معلومات ہمارے لیے ثواب کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ایک ثواب مل جائے گا،
ممکن ہے کہ کسی اور جہے سے حساب سخت ہو جائے کہ تمہارے پاس تو معلومات تھیں، پھر تم کیوں عوامی طور طریقوں پہ چلے ہو، پھر تم نے کیوں عوامی طرز زندگی کو اختیار کر لیا، تمہارے پاس تو وظیفہ شناسی کے حد تک معلومات تھیں، پھر تم نے اپنا وظیفہ کیوں نہیں انجام دیا اور قرار دیا۔ تو اس حوالے سے حساب کتاب ہمارے لیے سخت ہو جائے، لہذا آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو واقعاً اور حقیقی معنی میں اسوہ قرار دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اعتبار سے اطاعت کا پہلو مد نظر رکھیں کہ اپنے دل ہی دل میں بات کریں، اللہ کی بارگاہ میں پکاریں اللہ کو کہ میں پروردگار یہ عمل انجام دے رہا ہوں اطاعت رسول کی وجہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جنم دیں۔ زندگانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ذاتی زندگی ہے اس میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، کیونکہ کامل ایک ایسی ذات اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی ہے جس کا ایک ایک پہلو بشریت کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اور ان کی تمام اوصاف وہ خوبصورت، جمیل اور انتہائی اعلیٰ ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، جتنی خصلتیں ہیں رسول اللہ کی ان میں حسن پایا جاتا ہے، آپ اختیار کر کے دیکھ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسے پہلو ہو کہ آپ اختیار کریں اور حسن نظر نہ آئے، خوبصورتی، روب، دبدبہ، وقار، عزت، شرف، یہ چیزیں حاصل نہ ہوں، ایسا ناممکن ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کریں اور یہ خصوصیات آپ کو حاصل نہ ہوں تو آپ شکوہ کر سکتے ہیں۔ کون سے طور طریقے؟ حسن آپ کے وجود سے ظاہر ہوگا، یعنی سب سے اچھا طریقہ کار جو ہونا چاہیے وہ آپ سے ظاہر ہوگا اگر اطاعت رسول، سنت رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ نمبر 2، وقار آپ کی شخصیت میں آ جائے گا۔ وقار بہت مشکل سے آتا ہے، آرام سے نہیں آتا ہے۔ عزت اور وقار ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ پہ غیر مناسب اعمال اور حرکات انجام نہ دے۔ مثلا بعض کو کان میں خارش ہو رہی ہو تو ایسے خارش کرتے ہیں کہ منہ ادھر جا رہا ہوتا ہے اور پورا بدن ہل رہا ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب منظر پیش کرتا ہے، یہ وقار کھو دیتا ہے۔ کہا لگائیں گے تو آس پاس کی دیواریں بھی ہلنے لگ جاتی ہیں، اتنی اونچی کہا ہوتا ہے، وقار کے خلاف ہے۔ مصیبتوں پر آ کے پڑے گی تو اس طرح سے مصیبت کا اظہار کریں گے اور بار بار تکرار کریں گے کہ جیسے کیا اس کے اوپر بلا آ کے نازل ہو گئی ہے۔ وہ جب صبر اپنے ہاتھ سے کھو دے گا، وقار اپنے ہاتھ سے کھو دے گا۔ اتباع رسول میں وقار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وقار ہے اس کی شخصیت میں، شرف ہے، یعنی شریف انسان نظر آئے گا، عزت ہے، باعزت ادھر نظر آئے گا، جاذبیت اس کی شخصیت میں پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنن، تمام خصلتیں، تمام طریقے وہ انتہائی حسین، جمیل اور اعلیٰ ہیں اور کمال کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم ایک چیپٹر خود چھوڑ رہے ہیں ادھر، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 ائمہ علیہم السلام کی تھوڑی سی طویل روایات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کرانے کے اعتبار سے۔ ایک امیر المومنین امام علی علیہ السلام میں نہج البلاغہ میں اور دیگر جگہوں پہ ان کے فرمودات ہیں کہ اس کو اگر پڑھیں تو وہ ٹائم زیادہ لے جائے گا۔ دوسرا ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی روایات ہیں جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اطوار اور ان کی سنن اور ان کی حلیہ مبارک کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تیسرا امام حسن و حسین علیہ السلام، ان کے روایات ہیں، لیکن اس سے بھی ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ ایک حصہ ہم سابقہ پڑھ چکے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں گوشت میں ذراع پسند تھا، یعنی یہ جو بازو ہیں۔ اسی طرح کدو بہت پسند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شوق سے تناول فرماتے تھے۔ اسی طرح سے بعض سبزیاں ہیں ان کے یہاں پہ وہ بعض مل بھی جاتی ہیں، وہ سبزیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ جیسے وہ ایک ہوتا ہے خیار کی مانند، کھیرے کی مانند تر جسے کہتے ہیں، تر رسول اللہ اسے تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے پیاز ہے، پیاز کھا کے مسجد نہیں جایا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ پیاز کھاتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح دودھ ہے، اس کا استعمال کیا کرتے تھے لیکن مخلوط نہیں کرتے تھے چیزوں کے ساتھ، جیسا آپ ایک واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ کھانے پینے کے اعتبار سے سنن تھی۔ ہاتھ ملانے کے اعتبار سے آپ نے دیکھا اور دیگر ایسے واقعات ہیں۔ یا مثلا اپنی شخصیت کا بلا وجہ روب نہیں ڈالتے تھے،
ایسے ہوتے ہیں نا فوجی افسران کہ مونچھیں خاص قسم کی کر کے گردن اکڑا کے ایک لباس پہن کے اگلے کے اوپر روب ڈالنے کی کوشش کریں گے، یا بعض ایسے افراد ہیں وہ کرتا شلوار خاص قسم کا پہن کے مونچھیں کو تاؤ دے کے اپنا انداز ایسا بناتے ہیں کہ اگلے پہ روب ڈلے۔ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ ایک شخص آیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت کے رئیس تھے، جنگوں کے فاتح تھے، اور جنگوں میں اس قدر مضبوط طریقے سے جنگ لڑتے تھے رسول اللہ، یعنی ان کی تدبیر کے علاوہ پوری کمانڈ کرتے تھے کہ سب سے آگے صف میں رسول اللہ ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے جا کے کہیں پہ چھپے ہوتے تھے یا رسول اللہ پیچھے پیچھے رہتے تھے، ایسا نہیں ہے، صف اول میں کھڑے ہوتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کیونکہ ان سے شجاعت تر افراد کوئی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگوں کے سب سے بڑے ہیرو وہ امام علی علیہ السلام ہیں، شیعہ سنی دونوں اسے قبول کرتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام ہر جنگ میں بے لوث ہو کے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن خود صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم پہ دشمن شدید ہو جاتا تھا اور یہاں تک کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا تھا تو ہم رسول اللہ کے پیچھے جا کے پناہ لیتے تھے، رسول اللہ ہمارے آگے ہوتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور کمانڈ سے ہی پوری جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا عالم تھا، اس لیے شجاعت میں بہت آگے تھے کہ ان سے آگے صفت شجاعت میں کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ آپ نے بعض جوانب دیکھیں۔ اب یہ شجاعت کا عالم ہے، راہبر ہیں، رئیس ہیں، فاتح جنگ ہیں، تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ کبھی بھی اپنے لیے کوئی نمایاں جگہ کرنے کے قائل نہیں تھے عمومی جگہوں پہ۔ مثلا ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں بیٹھک ہوتی ہے یا آپ کی اپنی پرائیویسی ہے، جیسے آپ اپنے ابھی ہاسٹل میں یا کمرے میں رہتے ہیں، آپ نے اپنے لیے ایک جگہ کونے پہ بنائی ہوئی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مثلا مسجد ہو گئی یا کوئی دربار کی جگہ ہو گئی یا اسی طریقے سے لوگوں کی محفل ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بناتے تھے، بلکہ جہاں انہیں فرصت ملتی بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کے بھی اس طرح نہیں کرتے تھے کہ سب کو مہمان خصوصی کے طور پہ خود وہ محسوس ہوں اور بقیہ نے یوں حالہ سا بنایا ہو۔ تعلیم دیتے ہوئے ایک الگ بات تھی، لیکن عمومی بیٹھک میں اس طرح سے نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے باہر سے کوئی فرد آتا تو اسے پہچاننے میں مشکل ہوتی تھی کہ رئیس کون ہے ان میں سے۔ بہرحال ایک اعرابی آیا، بدو آیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اس کے اوپر رعب طاری ہو گیا، کیونکہ رئیس تھے، سربراہ تھے، فاتح عرب و عجم ہیں، اور جنگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجاع ترین فرد ہیں، تو وہ کانپنے لگ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، آگے بڑھے اور اسے گلے لگایا، اور گلے لگا کے کہا کہ میں بھی وہی کھاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، میرا لباس بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا لباس ہے، کوئی ہم میں اس اعتبار سے فرق نہیں ہے، تو کیوں مجھ سے تم گھبراتے اور ڈرتے ہو؟ لہٰذا ایسا رعب اور دبدبا ڈالنا یہ کوئی مثبت چیز نہیں ہے، کوئی اس میں خوشائند چیز یا خوشائند پہلو نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی آواز سے اگلے کو دبا دینا، ٹیڑھی آنکھیں کر کے اگلے کو دبا دینا، بھرپور اوپر ایک رعب دبدبا ڈال کے اگلے کو دبا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ والے طریقے اختیار نہیں کیے۔ یہ میل ملاپ کے طریقے تھے، اس لیے جب ملتے تھے تو پورے وجود کے ساتھ ملتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ بات کر رہا ہے اور یہاں پہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور ادھر سے جواب دے رہے ہیں، جیسے اسے بد اخلاقی میں شمار کیا جاتا تھا۔ یا کام سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر پورا رخ پورے وجود کے ساتھ رخ کیا کرتے تھے۔ مثلا میں ادھر ایک بندے سے بات کر رہا ہوں تو وہ جس سے مثلا یا ایک فرد مجھ سے بات کر رہا ہے، تو جو مجھ سے بات کر رہا ہے میں ادھر دیکھتے ہوئے یا اپنا کام کرتے ہوئے اسے جواب دے رہا ہوں۔ یہ اسلامی آداب کی شدید مخالف سمجھی جاتی ہے بات۔ ادب احترام کے تو ہے ہی مخالف کہ آپ سے کوئی مخاطب ہو اور آپ مثلا نظریں نیچے کر کے یا ادھر ادھر کر کے یا کسی اور کام میں مصروف ہو کے اسے جواب ہی نہ دیں، یا جواب دیں تو اس طرح سے جواب دیں کہ اس کو دیکھیں ہی نہ، اسے بے احترامی کہتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بلند ترین اخلاق کا بھی مظاہرہ کرتے، صرف چہرہ نہیں اپنے پورے وجود کو اس کی طرف موڑتے تھے، اور یعنی پورا اس کو ایک جس طرح پروٹوکول دینا ہے یا اس کی شخصیت اور عزت کا خیال رکھنا ہے، اس طریقے سے اس کی طرف توجہ کر کے بات چیت کیا کرتے تھے۔
بالفاظ دیگر آج کے دور میں تو موبائل آ گیا، موبائل کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے کسی کو جواب دینا، یا مثلا ایک بندہ دوسرے سے بات چیت کر رہا ہے، یہ عموماً دیکھا گیا ہے، عام ہمارے ہاں فضا ہے کہ بات چیت کر رہے تو اچانک جس سے بات چیت کی جا رہی ہے وہ موبائل استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جو بولنے والا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس سے بات کروں یا نہ کروں۔ یہ خود ایک بے احترامی شمار ہوتی ہے، کوئی بھی کرے، میں کروں، کوئی اور کرے، ہم سے بڑا کرے، چھوٹا کرے، حق نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ان اخلاقیات کو متعارف کرا رہی ہے، یا اسے کہ معذرت میں یہ دیکھ لوں ایک چیز، یا یہ میں میسج پورا کر لوں تو درست ہے، یا ہمیں پتہ ہے اس بندے کی طبیعت نہیں ہے، کوئی اچانک ایسی ایمرجنسی پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے اس نے 1 منٹ کے لیے کھولا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی یہ اس موقع پہ کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی باتیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھائیں، اس کی پوری محفل میں ایک قسم کی اہانت کا باعث بن جائے۔ یہ ہر بندہ خود اخلاقیات کا احساس کر کے اختیار کرے۔ عام بندہ تو یہ کام نہیں کرے گا کبھی بھی، لیکن بین طلاب والعلماء بالخصوص نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بات کر رہے ہیں یا ہم سے کوئی بات کر رہے ہو اور ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں یا ہم لکھ رہے ہیں، یہ ایک احترام کے مخالف چیز ہے۔ عوام الناس تو یہ کام کرے گی، وہ جو بھی آپ کے ساتھ فرینک ہو جائے وہ آپ کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ آپ بات کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ موبائل میں میسج دیکھنے لگ جائے یا میسج کرنے لگ جائے یا موبائل میں کچھ پڑھنے لگ جائے، وہ تو یہ کام کریں گے کیونکہ وہ تو احترام سے عاری ہوتے ہیں، عموماً آداب اور احترام کے تقاضوں کو کم سمجھتے ہیں۔ لیکن علماء یا دیندار طبقہ آپ کہہ لیں، دیندار طبقے سے مراد ہے جن لوگوں تک یہ آداب پہنچیں، انہیں حتماً و حتماً ان آداب کی رعایت کرنی چاہیے۔ اس لیے جب گفتگو کریں بھرپور اس کی طرف توجہ کر کے گفتگو کریں۔ اور منیت المرید ہمارے ہاں پہلے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، کوئی طالب علم بننے آتا تھا تو اسے طالب علمی میں فوراً علوم میں مشغول نہیں کرتے تھے۔ ایک اخلاق کے عنوان سے 2 کتابیں رائج تھیں، ایک کتاب ہے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ پڑھائی جاتی تھی، یا ایک کتاب ان کی منیت المرید پڑھائی جاتی تھی۔ وہاں پہ بیان کیا جاتا تھا کہ استاد کے کیا آداب ہیں اور شاگرد کے کیا آداب ہیں، اور کون شخص تعلیم دے۔ ہر کوئی بندہ تعلیم نہیں دے سکتا تھا، اس کے آداب اور شرائط ہیں جو تعلیم دے، کون شخص ہے کہ کس طرح سے۔ اس میں پھر روایات لے کے آئے، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے منیت المرید، ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ انسان کو رسول اللہ کی زندگی سے قریب کر دے گی، یہ دیندار بنا دے گی۔ یہ فقدان آج ہمارے ہاں آتا چلا جا رہا ہے کہ شاگرد استاد کے آداب سے واقف نہیں ہے اور استاد شاگرد کے آداب سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے یہ آداب متعارف کرانے چاہیے، کیونکہ آداب ہی انسان کی عزت و شرف اور احترام کا باعث بنتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام آپ نے یہ ملاحظہ چند نکات کیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور ان کی زندگی سے جو آداب جھلکتے ہیں اس سے ہم نے استفادہ کیا۔ انہی میں سے ایک اور ٹاپک ہے نظافت۔ اگرچہ اس کو ہم وسیع پیمانے پہ مطالعہ کر سکتے تھے اور کئی واقعات ہمارے پاس ہیں، لیکن سرسری طور پہ ہم اجمالی طور پہ لے کے چلیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو نظافت کے پہلو ہیں اس کو چند حدیثوں میں دیکھتے ہیں۔ نظافت کا مطلب ہے صفائی ستھرائی، جس کا بالعموم ہمارے ہاں عالم اسلام شکار ہے سوائے چند ممالک کے۔ عمومی طور پہ عالم اسلام میں یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت پایا جاتا ہے، نظافت۔ دین اسلام میں طہارت اور نظافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احکام وارد ہوئے ہیں۔ کوئی پوری دنیا میں قوم ایسی نہیں ہے کہ جمعے کے دن ان کے اوپر غسل ایک نو واجب ہو، کیونکہ بعض ہمارے فقہا نے غسل جمعہ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے واجب قرار دیا ہے۔ تو بعض دیگر روایات بھی ہیں اس کی بنیاد پہ مستحب تاکیدی کے سبھی فقہا قائل ہیں، انتہائی شدید مستحب اسے قرار دیا گیا ہے۔ اب ہر جمعہ نہانے کی بات ہے، ناخن کاٹنے کی بات ہے۔ اسی طرح غسل جنابت ہے، جنابت کی حالت طاری ہو غسل کر کے غسل انجام دے، بعض ایام آ جائیں غسل انسان انجام دے، وضو کر کے انسان نے نماز پڑھنی ہے، وضو میں طہارت شرط ہے وإلا اس کی عبادت نہیں قابل قبول۔ یہ ساری نظافت کو بتاتی ہیں چیزیں، لہذا نظافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام و بقیہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ نظافت ہے۔ اس لیے نظافت کو
اچھے طریقے سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی جو ہے وہ گندگی سے کاملاً دور ہے، نجاست اور گندگی سے۔ ایسا نہیں ہے کہ نجاست کا کچھ تھوڑا سا تعلق قائم ہو جائے تو فوراً شور مچا دیا، ناگواری چہرے پہ آ گئی۔ بعض لوگ ایسے صاف بننے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا جب بھی باتھ روم ایک اجتماعی جگہ ہے، جو واش روم یا باتھ روم ہے، وہاں پہ ایک سے زائد بندے جائیں گے تو خوشبو تو نہیں ادھر پیدا ہوگی، ادھر بدبو ہی ہوگی۔ تو ایک بندہ، پہلے 2-3 بندے گئے، چوتھا بندہ جا رہا ہے، وہ ایسی شکل بنائے کہ پہلا پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہے۔ یہ کوئی خوشائن چیز نہیں ہے، بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت یہ والی نظافت نہیں تھی، اسے نظافت نہیں کہتے۔ یا یہ ہے کہ ایک بندے کا ایک ہی باتھ روم، جیسے آج کل شہری دنیا میں ایسے عجیب و غریب طور طریقے رائج ہیں کہ اپنا اسپیشل باتھ روم کیا ہوتا ہے اور کوئی اس میں داخل ہی نہ ہو۔ بعض نے تو پورا ایک کمرہ ٹائپ بنایا ہوتا ہے، سوئمنگ پول چھوٹا سا ہے اور بقیہ چیزیں۔ یہ ہیں کیس و کسرا کے طور طریقے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی نظافتیں جس میں شہنشاہیت کی جھلک ہو یا کسی کی بے احترامی کی جھلک ہو، اسے قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین بھی آتی تھیں، جمع ہو کے آیا کرتی تھیں اور گفتگو اپنے مسائل کے اوپر واضح طور پہ کیا کرتی تھیں۔ تو ایک خاتون آئی بچے کو لے کے۔ خواتین کے بڑے مسائل میں سے بچہ بھی ہے۔ مثلا جیسے بعض خواتین سوال پوچھتی ہیں کہ بچہ بڑا شرارتی ہے، کوئی تعویذ بتائیں جس سے اس کی شرارتیں ختم ہو جائیں۔ تو ان سے پوچھیں عمر کتنی ہے، کہا ابھی 3-4 سال کا ہے۔ تو پھر ان سے سوال یہ کیا جاتا ہے وہ کرے کیا، پھر وہ آپ بتا دیں۔ وہ پروفیسر تو نہیں 4 سال میں بن سکتا، جب اس کی عمر ہی شرارت کرنے کی ہے تو آپ اسے پروفیسر والی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس نے تو کرنی شرارت ہے۔ تو اسی طرح ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا تو اس نے پیشاب کر دیا اوپر۔ تو ابھی وہ جاری ہی تھا، پیمپر نہیں ہوتے تھے اس وقت، آج کے دور میں پیمپروں کی ایک نئی قسمیں آ گئی ہیں۔ بہرحال وہ ڈائریکٹ اوپر ان کے اس نے پیشاب کیا، تو گھبرا کے خاتون نے پکڑنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، منع فرمایا کہ اسے تنگ نہ کرو، اسے فارغ ہونے دو۔ وہ آرام سے فارغ ہوا، کچھ بھی نہیں بچے کو، کیونکہ وہ بچہ ہے، اسے کوئی بالغ اور عاقل والی امید تو نہیں رکھ سکتے۔ اسے کیا پتا کہ میری ماں ہے یا رسول اللہ ہے یا بیت الخلاء ہے، اسے تو کچھ نہیں پتا۔ تو اس لیے وہ بچہ ہے، اس میں تو اس چیز کا سینس نہیں ہے۔ تو نظافت یہ نہیں تھی کہ بچے کا رخ ادھر ہے تو یوں الٹا کر دیا، چلو اب سارا اس سائڈ اس کے نکل جائے۔ تو نظافت کی یہ عالم نظافت، اسے نظافت نہیں کہتے، کہنے کا مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اخلاق کا مظاہرہ، عظیم اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ وہ بچے کو نہ ڈرایا، نہ دھمکایا، نہ ماں کو شرمندہ ہونے دیا، بلکہ اس کا حوصلہ بڑھایا کہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو بچے کو خاتون لے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بچے کو پکڑا کے اٹھے اور وہ حصہ دھو کے آگے پاک کر کے آگے۔ تو یہ نظافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ نجاست نے ٹچ ہی نہیں ہونا، لگنا ہی نہیں ہے، اسے نظافت نہیں کہتے۔ نظافت یہ ہے کہ جو آپ کے اختیار میں نجاست ہے تو اسے ہٹائیں، بدبو آپ کے جسم سے نہ آنے پائے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس لیے یہ یعنی ایک نوع تجمل بھی حاصل کریں، خوبصورتی، تجمل سے مراد ہے خوبصورتی۔ اسی طریقے سے نظافت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، دانت صاف ہونے چاہیے، اسی طرح کان انسان کے صاف ہونے چاہیے، بیجا بال چہرے پہ یا کانوں پہ یا اس کے جسم پہ وہ نہیں ہونے چاہیے، میلے کچالے اس کے ناخن نہیں ہونے چاہیے، ناخن کاٹ کے رکھے، لباس الگ رکھے، سونے والا لباس الگ ہے، باہر مومنین سے ملنا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہے نماز کی صورت میں تو اپنا لباس جدا رکھے، ایک ہی لباس میں سب وہ کام نہ انجام دے لیں۔ جیسے ہمارے یہاں دیہی علاقوں میں ہوتا ہے، کھانا پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، انہوں نے ایک ایسا ریڈی میڈ کپڑا خریدا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سدا بہار ہوتا ہے، گرمی آئے سردی آئے وہ اسی طرح سے قائم دائم رہتا ہے۔ تو یہ نظافت کے خلاف چیزیں ہیں۔ لہذا نظافت شخصی بھی تھی اور گھر کے اعتبار سے بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظافت رکھتے تھے۔ مثلا کمرہ ہے تو اٹھا کے گدا ایک جگہ پہ بس اسی طرح پڑا رہے،
سال ہر سال پڑھا رہے، اس کے بعد توجہ جائے کہ ہاں اب یہ پہچانا نہیں جا رہا کہ یہ پہلے والا ہی ہے یا کوئی اور اس کے اوپر صورت اور حیت طاری ہوگی اور حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، تو اتنا میلا کچیلا کرنے کے فرصت نہیں دینی چاہیے، اس میں مہلت ہی نہیں دینی چاہیے، اس میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کچھ پیدا ہو جائیں جو بھاگیں ہی نہ اس کے بعد، تو اس طرح کی گندگی نظافت کے خلاف ہے۔ چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ الکافی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام سے، فرماتے ہیں من اخلاق الانبیاء التنظف، انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کا یہ حصہ تھا، صفائی ستھرائی ملکہ کی حیثیت سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ صفائی ستھرائی کا ایسا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ ادھر مٹی ہے اب صاف ہو ہی نہیں سکتا، یا اس جگہ پہ چونکہ ہمارا گھر نہیں ہے اس لیے صاف نہیں ہو سکتا، نہیں، انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، صفائی ستھرائی حاصل ہو جاتی ہے۔ کنز الفوائد میں ایک روایت وارد ہوئی ہے، کان یحث امتہ علی النظافۃ ویأمرہم بہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو صفائی ستھرائی کے اوپر مسلسل ابھارا کرتے تھے اور انہیں حکم کر دیتے تھے کہ نظافت کو اختیار کرو۔ امام کاظم علیہ السلام سے ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ منقول امام کاظم علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَحَيَّأَ أَحَدُكُمْ لِزَوْجَتِهِ كَمَا تَتَحَيَّأُ زَوْجَتُهُ لَهُ، کہ جس طریقے سے تمہاری زوجہ تمہارے لیے اپنے آپ کو بنا سنوار کے آمادہ کرتی ہے، اسی طریقے سے تم بھی اپنی زوجہ کے لیے اپنے آپ کو بنا سنوار کے آمادہ کر کے پیش کرو۔ یہ والے آداب ہمارے ہاں دیہی علاقوں میں تو نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں۔ بعض روایات میں وارد ہوئے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کیونکہ ہمارے ہاں داڑھی کے علاوہ پورے بدن کے بال جو ہیں وہ صاف کرنا وہ مباح ہے، جائز ہے، اور اگر آمادگی کے لیے کریں زوجہ کے لیے تو عیب اور حرج کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک پاؤڈر ملا کرتا تھا اس دور میں، وہ ائمہ علیہ السلام استعمال کرتے تھے، بلیڈ کا استعمال کبھی نہیں کرتے تھے، پاؤڈر کا استعمال جسے نورا کہتے ہیں، ایران میں وہ دستیاب بھی ہے، اسے لگائی رکھیں تو وہ بال سارے جھڑ جاتے ہیں۔ تو نورا کا استعمال، اس کے فوائد اور فضائل بھی بہت وارد ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ لگایا ہوا تھا اپنے بدن مبارک کے اوپر، وارد ہوا ہے بعض جگہوں پہ، تو ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ یا امام آپ کس کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زوجہ کے لیے آمادہ ہو رہا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ جو مرد اپنی زوجہ کے لیے آمادہ ہو کہ اس کے پاس آتا ہے، وہ اپنی خاتون کو دیگر مردوں کی طرف رغبت سے مانے بن جاتا ہے، اور اس کی خاتون دیگر مردوں کی طرف پھر راغب نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی جس طرح سے نفسیات ہے انسان کی، ایک بدن سے انتہائی منہ سے بدبو آ رہی ہو اور دانتوں کے رنگ جو ہیں وہ پیلے کے بعد کالے ہو گئے ہوں، اور اس کے بدن کے اندر پسینے کی شدید بو ہو، بالوں سے اس کا پورا وجود ڈھمپا ہوا ہو، تو خاتون کس طریقے سے اس کی قربت میں ایک سکون حاصل کر سکتی ہے؟ لہذا دین اسلام نے یہاں پہ آ کے آداب سکھائے کہ مرد اور شوہر بھی خاتون کے لیے ویسا ہی آمادہ ہو جیسا کہ خاتون سے وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ مرد کے لیے آمادہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی ایک قباحت شمار ہوتی ہے کہ خاتون کسی ناگواری کا احساس بھی کر دے اور اس کے اوپر پھر تہمت لگا دی جاتی ہے کہ یہ نعوذ باللہ گناہ کا شکار ہے، یا اس طرح کی عجیب و غریب توہمات، ایک ہمارا توہم زدہ ایک ہمارا معاشرہ ہے۔ لیکن دین اسلام یہاں پہ نظافت کا درس دیتا ہے کہ یہ طبع انسانی ہے کہ تمہارے منہ سے بو نہ آئے، تمہارے جسم سے بو نہ آئے، تمہارے ناخن کٹے ہوئے صاف ستھرے ہوں، تم اپنے آپ کو بنا سنوار کے اور تجمل کی حالت میں رکھو۔ بالفاظ دیگر تجمل کی دو صورتیں ہیں، یہ میں خلاصہ روایات کا کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اس موضوع کو بہت مفصل واقعات کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت تھی، لیکن موضوعات کیونکہ کثیر ہیں انسانی زندگی سے مربوط، تو وہ سب کے سب بیان نہیں ہو سکتے۔ تجمل دو طرح کا ہے، یعنی تجمل یعنی خوبصورتی۔ آپ اگر الکافی کا باب التجمل والزی یعنی لباس، خوبصورتی اور لباس اور اس سے مربوط آپ چیپٹر کھولیں، ایک طویل چیپٹر ہے الکافی کا۔ تجمل دو طرح کا ہے، ایک تجمل کہتے ہیں شہوانی،
انسان اپنے وجود پہ ایسی خوبصورتی کو طاری کرے جس سے شہوت کے عناصر دیکھنے والے کے لیے جاگیں، یا وہ اگلے کو یہ پیغام دے کہ میرے اندر شہوانی غریزے وہ قائم دائم اور بھڑکے ہوئے ہیں اور ایکٹیو ہیں اور وہ غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ آج کے دور کی میں مثالیں دے دوں، مثلا ہمارے ہاں کیونکہ غرب سے یہ والی تجملات زیادہ آتے ہیں اور یہ انسانی وقار کے خلاف ہے۔ مثلا پینٹ اتنی ڈھیلی پہننا کہ وہ نیچے بیٹھے تو آدھی پینٹ ہی اس کی نیچے چلی جائے، یہ آج ہمارے ہاں رواج ہے، اور بعض اوقات طلاب بھی اس کی رعایت نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگلوں کو نہیں پتہ، حالانکہ سارے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی دیکھنے والے کے لیے بڑا خوشگوار منظر سامنے نہیں آتا، وہ بیچارہ اتنے قبیح منظر کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا یہ بلا ہے۔ یا بعض ہیں کہ وہ انڈر ویئر نیچے پہنا ہوتا ہے اور پینٹ ڈھیلی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے یار نظر آئے گا تو انڈر ویئر نظر آئے، انتہائی قبیح ایک صورت ہے، انسان کی عزت اور وقار کے بھی خلاف ہے، دین اسلام کے تو واجبات کے بھی خلاف ہے، حرام ہے اس طرح کا لباس پہن کے اپنے آپ کو شو کرنا۔ یا اسی طرح سے اتنی ٹائٹ پینٹ پہنے کہ جن اعضاء کو چھپانا تھا وہ اپنے خد و خال کے ساتھ نمایاں ہو جائیں، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے شرعاً۔ تو یہ ہیں تجملات فحش۔ یہ تجملات فقط اور فقط اگر کسی کے لیے حلال ہیں تو وہ میاں بیوی زوج اور زوجہ کے لیے حلال ہیں۔ دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اصلاً یہ کرو ہی نہ، نہیں، زوج اور زوجہ کے لیے اس طرح امور انجام دینا ضروری ہیں تاکہ ان کے اندر جو ایک شہوانی حص ہے وہ بھرپور طریقے سے پوری ہو۔ اس کے لیے دین اسلام نے باقاعدہ احکام بیان کیے، اس کی روایات ہیں کہ جو اس مورد میں ابھی بیان کرنے کے ہمارے مورد میں نہیں ہیں، اور اکثر ہیں بھی یہاں پہ غیر شادی شدہ، تو یہ والا تجمل جائز نہیں ہے، کیونکہ زوجہ جب میسر ہی نہیں ہے تو اس کی معلومات بھی کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کرے گی۔ آج ہیں دوسرا تجمل۔ دوسرا تجمل ہے اس کے مقابلے میں جو کہ وہ انسان کی عزت اور وقار سے تعلق رکھتا ہے، وہ شہوانی نہیں ہے۔ بس شہوانی تجمل وہ فقط اور فقط زوجہ شوہر کے لیے اور شوہر زوجہ کے لیے انجام دے سکتا ہے۔ ایک تجمل ہمارے ہاں ہے، یعنی دنیا میں یہ تجملات رائج ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ مثلا غیر مسلموں میں بھی ابھی یہ مثلا امریکہ کی پارلیمنٹ ہو، اسرائیل کی پارلیمنٹ ہو، مرد اور زن وہ دونوں ایسے تجملات کر کے نہیں آ سکتے جو شہوانیت کا فقط باعث بنے۔ خاتون کے لیے تو بہرحال انہوں نے رکھا ہی، یہ خاص ماڈل ہے، اس کی وجہ سے ان کے یہاں حیا اور شرم ہی چلی گئی ہے، اتنی مقدار کی خاتون برہنہ ہو کے آ جائیں، کسی کے جنسی غریزے وہ حرکت میں ہی نہیں آتے، تو وہ ایک الگ اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ ان کے مردوں کا سٹینڈرڈ دیکھیں، وہ پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ اس طرح کا لباس نہ پہنے، اس میں تھوڑی سی بھی جھلک ہو جو جنسی تجملات کی طرف رغبت دلاتی ہے، وہاں پہ وہ دفتر سے اسے نکال دیں گے، کیونکہ دفتروں میں ایک پیج بنتا ہے جس میں اس کے اخلاقی امور لکھے جاتے ہیں، ان اخلاقی امور پہ بھی اس کی پروموشن ہوتی ہے، ہر ایک کی ویسی اٹھ کے پروموشن نہیں ہو جاتی، تو وہ نکال دیتے ہیں باہر اسے۔ ادھر غرب میں ممنوع ہے کہ سگریٹ نہیں پی سکتے، شراب نہیں پی سکتے اور جنسی عمل انجام نہیں دے سکتے دفتری اوقات میں، اس لیے اگر دفتری اوقات میں کوئی بھی یہ کافر استعمار جنہیں طواغیت اور شیاطین کہتے ہیں وہ یہ انجام دیں تو وہ جرم شمار ہوتا ہے ادھر۔ جیسے کہ یہ امریکہ کا وزیر دفاع، اسے بالآخر استعفیٰ دینا پڑا، اس نے جنسی ایک عمل دفتری اوقات میں انجام دیا تھا۔ دفتری اوقات سے نکل کے وہ جو مرضی انجام دے کوئی ان میں مشکل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جنسی تجملات ایک طرف، یہ ہمارے پاس اسی حوالے سے تھی کہ جس میں جنسی تجملات کے حوالے، مثلا اگر خاتون کی رغبت جنسی اس حوالے سے پوری ہوتی ہے کہ مرد داڑھی کے علاوہ دیگر بالوں کو اتارے، عیب نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس طرف بھی توجہ رہے کہ روایات میں آیا ہے کہ جن بندوں کی شادی نہیں ہوتی ان کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو بڑھائیں، کیونکہ بالوں کے بڑھانے سے یہ غریزے دب جاتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں۔ جو ہمارے پاس یہ جنسی غریزے ہیں یہ بڑھتے نہیں ہیں، دب جاتے ہیں، اسی لیے غیر شادی شدہ اگر یہ اعمال انجام دے تو یہ دوسرے اسی پہلو میں آ جائے گا کہ جنسی تجملات کی طرف مائل ہے اگر یہ ان امور کو انجام دے۔ اس لیے اس میں داڑھی زیادہ رکھیں، بالوں کو بیجا طور پہ زائل نہ کریں، البتہ وہ خلاف نہ ہو اس کے تجملات سے جو دوسری نوعیت کے تجملات ہیں۔ بس اس جنسی تجملات کے مقابلے میں دوسرے تجملات ہیں کہ جو انسان کے وقار اور عزت اور شرف سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی نظافت پہ ہیں۔ مثال کے طور پہ
ان تجملات کی مثال دی جائے، اور یہ تجملات کم سے کم 2 طبقات کے سامنے اختیار کرنے کا خصوصی حکم ہے۔ ایک تو وہ ہو گیا گھریلو معاملہ، اب ہم نے ایک طرف کر دیا، وہ تجملات جو انسان کو ہر صورت میں اختیار کرنے چاہیے، بالخصوص 2 طبقات کے سامنے۔ ایک جن سے ملنے جائیں آپ، یعنی مومنین یا آپ کے عزیز اقربا، دوست احباب، ان سے بغیر آپ اپنے آپ کو بنائے سنوارے مت ملیں۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے جب بھی ملنے جائیں خوشبو لگائیں، مسواک کریں، صاف ستھرے ہوں، اچھے کپڑے پہنیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا عام بندوں کو تو پتہ لگ جائے، اللہ کو پتہ ہی نہیں لگا یہ صاف آ رہا ہے گندا آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، آیا اس کی نظر میں اللہ سے زیادہ لوگوں کی قیمت ہے، لوگوں کے لیے الگ اور اللہ کے لیے اس طرح کی حالت؟ تو اس لیے اپنے آپ کو بنا سنوار کے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی دعاؤں میں، نمازوں میں، زیارتوں میں بہترین صاف ستھرے اور خوبصورت بن کے آنا چاہیے۔ البتہ ادھر خوبصورتی سے مراد وہ پہلی نوع نہیں ہے، ادھر خوبصورتی سے مراد ہے کہ وہ تجمل کہ جو انسان کے وقار اور شرف کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو تو ہر کسی کو ہی کراہت آتی ہے، کوئی بھی دنیا میں بندہ ہو، کیونکہ منہ کی بو جو ہے وہ انتہائی کری ہوتی ہے۔ اس بو آنے کے 2 اسباب ہوتے ہیں، عموماً 2 اسباب ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن عمومی بات کی جا رہی ہے جو نارمل ہے۔ یہ ہمارے پاس روایات سے ہی ہے، کوئی سائنسی طریقوں سے ابھی حاصل کی ہوئی معلومات نہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی، کیونکہ اگلا ٹاپک یہ ہے نظافت الفم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواکان یکثر السواک، مسواک بہت استعمال کرتے تھے۔ منہ کی بو کو بھگانے کے لیے بالخصوص مسواک ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے فائدے دیتی ہے، دانتوں کی صحت ہے، ہاضمے کا اس سے اثر ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، وہ فوائد آپ الگ سے شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بنیادی موضوع کیا ہے؟ وہ منہ کی بدبو بھگانا ہے۔ منہ کی بو 2 چیزوں سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، دانت نہ صاف کرنا یا کھانے کے بعد کلی نہ کرنا جا کے۔ نمبر 2، معدے کا خالی ہونا، آپ نہ کھائیں اس لیے روزہ دار کے منہ سے شدید بو آئے گی، معدہ جب خالی ہو تو بو پھر منہ سے زیادہ آتی ہے۔ اس بو کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتہائی محبوب رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی بدبو سے محبت ہے، یعنی روزہ دار یہ عمل انجام دے، وہ بات چیت ایسی نہ کرے قریب ہو کے بات چیت کرے گا، وہ تو نہیں بھاگے گی جب تک معدہ پر نہیں ہوگا، معدے میں کچھ جائے گا تو وہ معدے والی بو جائے گی۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں معدے اتنے خالی نہیں ہوتے، انہیں نصیحت کرنے پڑتی ہے کہ کچھ بیچارے کو خالی چھوڑ دیں۔ دوسرا والا مسئلہ ہمارے لیے زیادہ ہے، اور وہ ہے کہ کھانا کھائیں پر ہو تو اس میں معدے کے بھی اجزاء باہر ڈکار کی صورت میں آتے ہیں اور معطر کر جاتے ہیں آس پاس کی فضا کو، اور عموماً ہوتا ہے دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے جب تک مسواک نہ کریں۔ ہر نماز سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کو اوپر ملیں اور پھر ہی مسواک کر رہے ہوں، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ آپ ایک وقت رکھیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، اور بقیہ اس میں اوقات رکھیں آپ ٹوتھ پیسٹ کے بغیر، اور خالی اسے مسواک کرنے کے لیے آپ قرار دیں۔ تو یہ اس حوالے سے نظافت الفم کے اعتبار سے آپ کے سامنے تھی، آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھ دی، ایک اور روایت پڑھتے ہیں اور اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، کہ سنن نبی داؤد میں یہ وارد ہوئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرقد باللیل ولا نہار فیستیقظ الا تسوق قبل ان یتوضا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن ہو یا رات ہو وہ نہیں نہ آرام فرماتے، نہ کھڑے ہوتے، اور نہ بعض تمام روایات کو جم کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ کوئی نماز پڑھتے تھے مگر یہ کہ وضو سے پہلے مسواک کیوں نہ کر لیں، یعنی وضو سے پہلے مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک سے مراد اس میں یہ والا ہدف ہے، مسواک کے اور بھی فوائد ہیں، لیکن مسواک برش کرنے کو عربی میں کہتے ہیں، مسواک برش کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ مسواک میں حکم دیتا کہ مسواک تمہارے اوپر واجب ہے۔ میں نے اس لیے یہ حکم نہیں دیا کہ یہ بلا وجہ مشقت اٹھانا انہیں پڑ جاتی۔ تو یہ آپ نے ایک مسواک کے حوالے سے دیکھا۔ البتہ مسواک کے بارے میں ہے کہ حمام میں مسواک نہ کریں۔ ہمارے ہاں تو آج کل ایک ہی ہو گیا ہے،
حمام کہتے ہیں جہاں پہ نہایا جاتا ہے، اور جہاں رفع حاجت کے لیے جایا جاتا ہے وہ اس جگہ کو حمام سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ آج کے دور میں حمام کیونکہ اٹیچ باتھ ہو گئے ہیں، نہانے والا سسٹم بھی ایک ہی جگہ اور رفع حاجت والا سسٹم بھی ایک جگہ ہے، اور یہ تازہ ہی آیا ہے۔ طبی طور پہ، میڈیکلی طور پہ ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، لیکن آج کے دور میں ایک نو مجبوری بن چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بلکہ ابھی تک ایک آپ یہ کہہ لیں کہ 20 سال پہلے تک بھی حمام الگ ہوتے تھے اور رفع حاجت کے لیے وہ جگہ الگ ہوا کرتی تھی۔ ادھر حمام کے بارے میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، امام علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے من لا یحضر الفقی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں مسواک کرنے سے منع فرمایا۔ کہاں پہ مسواک کریں؟ جیسے ہمارے یہاں ادھر بارش شینک ہے، ادھر جا کے مسواک کریں، اور اس کی بنیادی وجہ اس ماحول میں کئی جراثیم ہیں کہ جو انسان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یعنی ان وجوہات میں سے ایک ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اسی لیے منع فرمایا ہوگا، اس کا علم نہیں ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حکمتیں ہوں گی، ہم تک وہ ساری حکمتیں پہنچی نہیں ہیں، ہم اپنی عقل لڑا کے کچھ حکمتیں معلوم کر سکتے ہیں، لیکن وہ تمام نہیں ہیں جو رسول کے پیش نظر تھیں۔ اسی طرح مکارم الاخلاق کتاب میں ہے اذا استاک عرضا، ایک ہوتا ہے طول لمبائی میں، اور ایک ہوتا ہے عرض میں ہوتا ہے یوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں برش کرتے تھے، اس طریقے سے برش کرتے تھے۔ اگر اس طرح سے کریں تو دانتوں کے لیے بھی زیادہ مفید نہیں ہے، مضر ہے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہیں خلال کرنے کے بارے میں روایات آئی ہیں۔ نظافت اللباس ہے کہ قرآن میں واضح آیت آگی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَكَانَ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کہ الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ ہمیشہ پاک اور طاہر ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندے لباس سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے، یعنی میلا کچیلا لباس نہیں پہنتے تھے، دھو لیا کرتے تھے، اور سفید لباس کثرت سے پہنا کرتے تھے، اور اسی طرح برتنوں کو ڈھانپ دیتے تھے، ڈھانپے بغیر نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس مورد میں کئی واقعات بھی ہیں اور کئی صحابہ ہیں ان کی وفات بھی اسی طرح ہوئی ہے۔ مٹکے ہوتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ کہتے تھے جن میں پانی ہے یا کھانے کی چیزیں، برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو یا الٹا کر کے رکھو، سیدھا کر کے نہ رکھو۔ تو اس میں چھپکلی، زہریلی چھپکلی تھی، وہ گر گئی، تو رات کے ٹائم پیاس لگی، اس نے جا کے پی لیا، پانی پیا تو اس کی وجہ سے اس کی وفات بھی ہوئی۔ بعض کتب میں اس طرح واقعات وارد ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ہم نے آج نظافت کے حوالے سے چند پہلو ملاحظہ کیے، جس میں غسل ہے، وضو ہے، یہ واجبات میں سے ہیں اور مستحبات میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے مسواک کا حکم ہے، اسی طرح سے عطر ہے، خوشبو کا استعمال کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ لباس جو ہے وہ بہت مہنگا اور اعلیٰ نہیں پہنتے تھے، لیکن صاف ستھرا پہنتے تھے، اس میں بنیادی عنصر ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی کا عنصر ہے، نظافت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ نظافت انتہائی پسند ہے، اور یہ وہ آداب ہیں جو ایک نو واجبات میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں، مثلا بعض نے وہ ایک مفلر ٹائپ رکھا ہوتا ہے، اور اس مفلر سے پسینہ بھی صاف کرتے ہیں، اس سے منہ بھی صاف ہوتا ہے، ہاتھ پہ گندگی لگ جائے وہ بھی اسی سے صاف ہوتی ہے، سوتے ہوئے بھی تکیے کے ساتھ اسی کے اوپر سر رکھ کے سوتے ہیں، اور اسی کو ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ خود ایک گندگی کا پھر آہستہ آہستہ مجموعہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کریں، لہٰذا تجملات کا انسان کو خود خیال رکھنا چاہیے، شہوانی تجملات سے بچنا چاہیے، اور ایسے تجملات اختیار کرنے چاہیے جو انسانی وقار میں اضافہ کریں اور حیا کی جھلک باقی رہے۔ ہر وہ تجملات جو حیا سے مساوی اور ٹکراتے اور مخالف ہیں وہ دین اسلام سے خارج ہیں تجملات، اور ہر وہ تجملات جو انسان کی جاذب شخصیت اور پروقار شخصیت بناتے ہیں وہ دین اسلام کے اندر اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔